ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں کفار نے جب بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہ مذہب ہر بار پہلے سے زیادہ طاقت اور مضبوطی کے ساتھ ابھرا۔ دنیا کے اس دور میں بھی جب ٹیکنالوجی کا دور رہا ہے اور پروپیگنڈے کے وسیع ذرائع میسر ہیں، اسلام کے بارے میں نہایت خوبصورت خبریں بھی مل جاتی ہیں۔ ایسی ایک خبر حال ہی میں امریکہ سے آئی ہے۔ ناظرین، دنیا میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا کریک ڈاؤن امریکہ میں 9/11 کے حادثے کے بعد ہوا۔ ہر مسلمان اس وقت دہشت گرد سمجھا جانے لگا۔ اس حادثے نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں دہشت گرد بنا دیا اور ہر داڑھی والا یا نماز پڑھنے والا مختلف حکومتوں کے عذاب کا شکار ہوا۔ جہاں پہ اس سب سے کفر اپنی جگہ بے حد خوش تھا کہ مسلمان اور اسلام کی بے عزتی اور بے توقیری ہو رہی ہے، وہیں اس بات سے انجان تھا کہ جلد ہی یہ عمل اس کے گلے پڑنے والا ہے۔ ناظرین، یہودیوں اور عیسائیوں میں اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے حقوق کے ساتھ دنیا کے تمام دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فطرت جو اچھے ہوں، یہی لوگ اسلام کی طاقت کا راز ہیں، اور انہی لوگوں کی موجودگی سے دنیا میں آخر کار کفر کی اس چال کو ناکام بنا دیا۔ مذہبی طور پر اس طرح کے فراخ دل لوگوں نے جب مسلمانوں پر کریک ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کے دلوں میں لازماً یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا مذہب ہی غلط ہو اور اس پہ یوں کریک ڈاؤن کیا جائے۔ یوں بجائے اسلام سے نفرت کرنے کے بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں جاننے اور پڑھنے پر آمادہ ہو گئے، اور جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں اور پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے اور انہیں ایمان کی روشنی سے نواز دیا۔ وہیں یہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس نفرت میں اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس میں سے کمزوریاں نکال کر اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلیل کریں۔ ایسے گھٹیا اور گندے مقاصد لے کر بھی مطالعہ کرنے والوں میں ایک بہت بڑی اکثریت آخرکار خود مسلمان ہو گئی۔ وہ لوگ جو اسلام کا نام دنیا بھر میں نیچا کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے، وہ آخرکار خود ہی اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، یہ امن کا درس دیتا ہے، جبکہ یہ اسلام کی درست تشریح نہیں ہے۔ اسلام اصل میں اس معاشرے کو اس طرح سے رہنے کا حکم دیتا ہے کہ جس سے اسلام کا اصلاحی پہلو بھی باقی رہے اور معاشرہ بھی ترقی کرتا رہے۔ اصلاح کرتے ہوئے کئی بار سختی سے کام بھی لینا پڑتا ہے اور کئی بار رواداری کو سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے۔ اسلام کا یہ لچکدار رویہ اور معاشرتی اور انسانی جذبات کی جانب زیادہ جھکا ہوا ہونا ہی دراصل ان مغربی اقوام کی اسلام سے محبت کا سبب بنا۔ امریکہ میں ہالی ووڈ کے بہت سارے اداکار، بلکہ ہالی ووڈ ہی نہیں، پوری دنیا میں بہت سارے ایسے سپر سٹارز ہیں اکثر و بیشتر اسلام کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر کھیلوں کی دنیا میں اس وقت روس کے محمد خبیب بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے اسلامی عادات اور اسلامی تعلیمات پر عمل پوری دنیا کے بڑے بڑے سپر سٹارز کو اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے سب سے بڑے مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بھی اسلام کے بارے میں بہت ہی اچھے کمنٹس کا اظہار کیا ہے۔ ایک شو کے دوران جب بیسٹ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس سے ہوسٹ یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ کرسچن ہی ہیں اور کھل کر کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتے۔ اس نے ان سے کھل کر یہی سوال کیا کہ آپ کرسچن ہیں، جس پر بیسٹ نے فوراً کہا کہ نہیں، میں بالکل کرسچن نہیں ہوں، بلکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں خدا کو کیسے مانوں۔ اس پر وہ میزبان حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس پر مسٹر بیسٹ نے کہا کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کسی نے کیسے پیدا کیا اور کیسے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر ہوسٹ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایگونسٹک کہنا چاہتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جو خدا کے بارے میں شک کا شکار ہو۔ اس پر مسٹر بیسٹ نے کہا کہ وہ ایگونسٹک کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا انکار تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خدا اتنی بڑی کائنات کو کیسے چلاتا ہوگا۔ اسی پروگرام میں ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، اگر تو وہ دلی طور پر خود کو کسی مذہب کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں تو وہ کون سا مذہب ہے؟ اس پر مسٹر بیسٹ نے کہا کہ میرا کیمرہ مین ہے جس کا نام محمد طارق ہے، میں اس لڑکے کی لگن اور عبادت دیکھ کر اکثر حیران ہوتا ہوں اور اس لیے اسلام کو اپنے زیادہ قریب محسوس کرتا ہوں۔